آج میں امریکہ کے مشہور رائٹر ولیم سڈنی پورٹر کی کہانی پیش کر رہا ہوں۔ ان کا قلمی نام او ہنری تھا اور وہ اسی نام سے ہی کہانیاں لکھتے تھے۔ کہانی کا نام ہے دا لاسٹ لیف۔ یہ کہانی ایک عجیب سی کیفیت میں ہے۔ ایک لڑکی بیمار ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ چونکہ یہ کہانی انگلش میں ہے، میں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کر کے انگلش ناموں کو مشرقی ناموں میں تبدیل کیا ہے تاکہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ تو کہانی ایک دفعہ پھر سنیے۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام کویتا تھا۔ وہ بے حد بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ ساتھ میں اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام رینا تھا۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بار بار دیکھنے آتا لیکن کچھ بھی بہتری نہیں ہو رہی تھی۔ کویتا کے سرانے ایک ونڈو تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا پیڑ تھا۔ چونکہ خزاں کے دن تھے تو پتے جھڑ رہے تھے درختوں کے۔ کویتا بار بار کہتی تھی اپنی سہیلی رینا سے کہ جب اس درخت کے تمام پتے گر جائیں گے تو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ جب تک اس پر آخری بھی پتا موجود ہے تو میں زندہ رہوں گی۔ گویا اس کے ہر پتے کے ساتھ میرا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ اس کی سہیلی اور ڈاکٹر اسے سمجھاتے تھے یہ تمہارا خیال ہے۔ وہ کہتی نہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ اب اس بلڈنگ کے قریب ہی دوسرے فلیٹ میں ایک بوڑھا پینٹر بھی رہتا تھا جو بہت ہی ضعیف تھا اور چھوٹی موٹی تصاویر بنا کر اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ لیکن اس کا خیال تھا کہ میں ایک دن بہت بڑا شاہکار بناؤں گا۔ لیکن جب بھی وہ اپنی تصاویر بیچنے جاتا تو دکاندار اونے پونے خرید لیتا اور کہتا تم کبھی بھی شاہکار نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتا تھا نہیں، میں اپنے شاہکار کو کسی بین الاقوامی تصویری نمائش میں رکھ کے انعام حاصل کروں گا۔ تو دکاندار کہتا تھا نہیں، یہ بس ڈرائنگ روم وغیرہ کی زینت بن سکتے ہیں، تم اس خواب سے نکل آؤ۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ بوڑھا بھی اکثر اس کویتا لڑکی کی مزاج پرسی کے لیے آتا تھا۔ کچھ دنوں بعد بے حد طوفان آیا۔ وہ بے حد تیز اور تند ہوائیں تھیں، گرج چمک ہوئی، بارش ہوئی اور ساری رات بہت ہی زیادہ طوفانی بارش ہوتی رہی۔ تو کویتا کا دل دھڑکنے لگا کہ آج رات تمام پتیاں گر چکی ہوں گی اور یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے فوراً سے کھڑکی کھولی تو وہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ ایک پتی ابھی تک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بس اب ایک ہی پتی رہ گئی، یہ بھی گر جائے گی۔ اب دوسری رات پھر اس سے بھی زیادہ طوفانی بارش ہوئی۔ حسب معمول اس نے پھر دروازہ کھول کے کھڑکی کا دیکھا تو وہ پتی ابھی تک وہیں موجود تھی۔ کئی طوفان آتے رہے اور یوں 6 ماہ کا وقت گزر گیا اور وہ پتی نہ گری۔ جو ڈاکٹر اسے دیکھنے آتا تھا اس نے اس کی سہیلی رینا سے کہا حیران کن بات ہے کہ یہ جلد صحت مند ہو رہی ہے، اس کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں اور یہ تندرستی کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ وہ بوڑھا پینٹر شدید نمونیا کی وجہ سے مر چکا ہے۔ کویتا اور رینا بہت افسردہ ہوئیں۔ انہیں یاد آیا کہ وہ بھی دل جوئی کے لیے آیا کرتا تھا۔ خیر چند دن اور گزرے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب کویتا تم تھوڑی بہت چہل قدمی بھی کر سکتی ہو، لان تک جا سکتی ہو۔ تو لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے
چونکہ کئی دنوں سے وہ بستر پہ تھی تو چلنا بھی اس کے لیے دشوار تھا، تو وہ اس درخت کے قریب پہنچی اور اس نے اس پتی کو غور سے دیکھا کہ اتنے طوفانوں کے بعد بھی وہ نہیں گری۔ وہ حیران ہوئی، اس نے پتی کو جب چھوا تو وہ تھوڑی مختلف نظر آئی۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ مصنوعی پتی ہے اور اسے پلاسٹک کے ایک پیپر پہ بنایا گیا ہے اور اوپر آئینی تار کے ساتھ اسے ٹہنی کے ساتھ زور سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس پتی کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہ پڑھا تو وہ اسی بوڑھے پینٹر کی تحریر تھی جس میں اس نے لکھا تھا کہ اب میں زندگی کی آخری بہت بڑی تصویر بنا کے جا رہا ہوں جو کہ یقیناً کامیاب ہوگی اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے اعزاز کا باعث ہوگی۔ وہ لڑکی بوجھل قدموں سے اندر آئی اور سوچنے لگی کہ یہ بوڑھا پینٹر کیا کر کے گیا۔ واقعی اس بوڑھے پینٹر نے وہ شاہکار بنا لیا تھا جو اس لڑکی کی زندگی بچانے کے کام آیا اور لڑکی تندرست ہو گئی۔ اس کہانی میں جو سبق پوشیدہ ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔